السلام علیکم دوستوں۔ ترک نسل کا شمار دنیا کی قدیم ترین نسلوں میں ہوتا ہے۔ کسی وقت کیپسن اور منگولیا کے درمیانی علاقے کو توران کہا جاتا تھا۔ ترکوں کا تعلق بھی اسی علاقے سے بتایا جاتا ہے۔ ترکوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ جان و مال کی قربانیاں دے کر بھی انہوں نے اپنی آزادی برقرار رکھی۔ جہاں تک عثمانی قبیلے کا تعلق ہے، یہ بھی قدیم زمانے میں خانہ بندوش زندگی گزارتے تھے، جو اناطولیہ، کوہستان اور یوریشین گھاس کے میدانوں میں اپنی بھیڑ بکریوں کے گلوں کے ساتھ گھومتے رہتے تھے۔ ان کا بڑا سردار خاں کہلاتا تھا۔ اپنے آپ کو یہ لوگ اوغوز کہلاتے تھے، جبکہ ان کے حملوں کی زد میں آنے والے لوگ انہیں ترکمان یا ترک کہہ کر پکارتے تھے۔ جب 13ویں صدی عیسوی میں تارتاری عذاب الہی کی شکل بن کر منگولیا سے اٹھے، تو دوسرے قبیلوں کی طرح اوغوز قبیلے کے لوگ بھی ان کے خوف و ہراس کی وجہ سے اپنا قبیلہ چھوڑ کر ایشیائی کوچک کی طرف پناہ لینے چلے گئے۔ اس وقت ایشیائی کوچک پر سلجوکیوں کا راج تھا۔ بعض اوقات تاریخ میں بڑے عجیب و غریب اور انمٹ اثرات چھوڑتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کا آغاز بھی اسی قسم کے ایک دلچسپ اتفاق سے ہوا تھا۔ لارڈکن راس نے اپنی کتاب دی اٹومن سینچوریز میں اس واقعے کو یوں رقم کیا ہے۔ روایت کے مطابق قبیلے کا سردار ارطغرل تھا، جو اپنے ہمراہ 400 سواروں کے ساتھ ایشیائی کوچک سے گزر رہا تھا کہ اس کا گزر دو جنگ کرنے والے گروہوں پر ہوا، جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ارطغرل نے جواں مردی کے طور پر ہارنے والی جماعت کا ساتھ دیا۔ اس طرح جنگ کا پانسا پلٹنے کے بعد ہارنے والوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ دراصل یہ قونیہ کے سلجوقی علاء الدین کی فوج تھی، جو منگولوں کے ایک دستے سے جنگ کر رہی تھی۔ اس اچانک مدد کے بدلے میں سلجوقی حکمران علاء الدین نے ارطغرل کو کسی شہر کے پاس ایک بہت بڑی جاگیر عنایت فرمائی۔ بعد میں جب سلطان علاء الدین سلجوقی کو کمزور فوجی طاقت کے باعث یونانیوں کے مقابلے میں ارطغرل کی مدد کی ضرورت پڑی، تو ارطغرل کو مزید کئی علاقے دے دیے۔ عثمان اسی ارطغرل کا بیٹا تھا۔ روایت ہے کہ ایک بار نوجوانی میں عثمان سفر پر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک نیک آدمی ملا۔ اس نے عثمان کو رات کو اپنے پاس قیام کرنے کی دعوت دی۔ اس بزرگ نے رات کو عثمان کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ عثمان نے بزرگ سے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، اسے غور سے پڑھو۔ عثمان نے توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ رات بھر شوق سے اس کو پڑھتا رہا اور اسے اونگ آ گئی۔ اس نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت فرشتے کو دیکھا۔ اسے کہہ رہا تھا، تو نے اللہ کا کلام غور و فکر سے پڑھا ہے، تمہیں اس کے بدلے میں نسل در نسل عزت دی جائے گی۔ ایک رات عثمان کو خواب میں نظر آیا کہ چاند ابھر رہا ہے اور کچھ دیر بعد وہ چاند اس کے پسینے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ اس کی رانوں کے درمیان ایک درخت پیدا ہوا، جس نے اپنی خوبصورت اور سدا بہار شاخوں کے سائے کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس درخت کے نیچے عثمان نے 4 عظیم پہاڑ دیکھے، کوہ قاف، کوہ الماس، کوہ طور اور کوہ بلقان۔ اس درخت کی جڑوں سے 4 دریا پھوٹے، دجلہ، فرت، نیل اور ڈینوب۔ کھیت فصلوں سے بھرے تھے، پہاڑ گھنے جنگلوں میں گھرے ہوئے تھے، وادیوں میں بہت سے دلکش شہر آباد تھے۔ تب درختوں کے پتوں نے تلواروں کی شکل اختیار کر لی۔ بہت تیز آندھی چلنے لگی۔ ان تلواروں کا رخ قسطنطنیہ کی جانب پھر گیا، جو 2 بر اعظموں اور 2 سمندروں کے ملنے کے مقام پر ایک قیمتی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس وقت عثمان جاگ اٹھا۔ جاگنے کے بعد اس نے اس خواب کی تعبیر کسی بزرگ سے پوچھی۔ اس بزرگ نے اس خواب کو سن کر اپنی بیٹی کا اقداسی عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اس عثمان کی نسل در نسل بادشاہت چلتی رہی۔ آخرکار 1924 میں اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ تھا قرآن کا معجزہ۔ اس کے پڑھنے سے ایک خانہ بدوش کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سلطنت کا مالک بنا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس قرآن کو توجہ اور غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو مسلمانوں کی تحریکی آزادی میں ساتھ دینے کے اندر مالٹا جزیرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک انگریز جنرل بھی سزا کے طور پر قید تھا، جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ مولانا سید حسین احمد مدنی نے ان سے سوال کیا، سلطنت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس، اٹلی جیسی قوتیں ان کے پیچھے پڑی ہیں؟ ان کو اس خلافت سے کیا مسئلہ ہے؟ اس انگریز جنرل نے جواب دیا کہ مولانا، آپ کا سوال اتنا بھی سادہ نہیں ہے جتنی سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ اتنے بھولے بننے کی کوشش مت کریں، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ خلافت عثمانیہ کمزور خلافت ضرور ہے، لیکن قسطنطنیہ کے اندر بیٹھا ہوا خلیفہ اگر آج بھی کسی ملک کے خلاف کسی جنگ یا جہاد کا حکم دے دے، انڈونیشیا سے ملیشیا تک مسلم سپاہی سر پہ کفن باندھ کر باہر نکل آئیں گے، اور سارا کا سارا یورپ ان 2 الفاظ خلافت اور جہاد سے کانپتا ہے۔ اس لیے یورپ کی تمام طاقتیں متحد ہو کر ان 2 قوتوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو کہ انہوں نے کر دکھایا۔ یوٹیوب پر سلطنت عثمانیہ پر بہت ساری ویڈیوز بن چکی ہیں۔
اس لیے امید کرتا ہوں کہ اس کی کھل کر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کی ویڈیو کا ادھر ہی اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلطنت عثمانیہ سے متعلق کچھ نیا جاننے کو ہی ملا ہوگا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اویئرنیس کے طور پر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔